شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سب تمہارا کرم آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی جناح۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو، اور پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان، پاورڈ بائی AYB گلوبل ان ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرز۔ آج یہ ہمارا 17واں پروگرام ہے اور آج کا موضوع ہے UN SDGs 2030 گول نمبر 16، پیس، جسٹس، اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز، یعنی امن، انصاف، مضبوط ادارے۔ مضبوط ادارے، محفوظ کل ہمارا۔ اس پروگرام میں ہم شروع کریں گے۔ آج ہم نے مدعو کیا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ رفعت سلطانہ مغل صاحبہ، اور ان کے ساتھ ہیں موسیٰ لکھانی صاحب، اور کچر خان سے ہم نے ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کریں گے ذیشان آوان صاحب۔ تو پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور ہم سب سے پہلے تھوڑا سا رن ڈاؤن دیں گے گول نمبر 16 پہ۔ تو آئیے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ مضبوط ادارے، محفوظ کل ہمارا۔ 15 ٹاپک پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ہم 16واں پروگرام کو شروع کریں گے، جس کا نام آپ کے سامنے گول نمبر 16، پیس، جسٹس، اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز۔ جب قانون کمزور ہو، ادارے خاموش رہیں، تو سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوتا ہے جو اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے، آواز کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اسی کے لیے گول نمبر 16 آیا کہ امن، انصاف، مضبوط ادارے اور مل کے بنائے پاکستان کا انیشیٹو۔ یہ ایک پلیٹ فارم ہے۔ اس پلیٹ فارم پہ ہم لے کے چلیں گے گول نمبر 16 کو، اور اس کے تھوڑا سا بہت زیادہ کام نہیں، 12 اس کے ٹارگیٹس ہیں، 24 انڈیکیٹرز ہیں۔ اگر ان کو ہم اچیو کرتے ہیں تو ہم بہتر پاکستان کو یا دنیا کو بہتر دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے جو 17 گولز ہیں، ان کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ یعنی ہمارے ساتھ سوشل SDGs ہیں، ہمارے پاس اکنامکس ہیں، اور ہمارے پاس انوائرمنٹ ہیں۔ ان کو ہم نے بریک اپ کیا ہوا ہے، اور آج ہم بات کریں گے گول نمبر 16 پہ۔ یہ تقریباً 15 ہم گول کر چکے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور ہم آج گول نمبر 16 کو لے کے چلیں گے۔ اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے جو UN انڈیکس پہ، وہ اس وقت 137 ہے۔ لیکن جو سب سے غور طلب بات ہے، اور سب سے کہتا ہوں جو امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ کہ اس پورے میپ میں 3 ایسے گولز ہیں جو نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک گول نمبر 4 یعنی کوالٹی ایجوکیشن۔ جب ہم نے کوالٹی ایجوکیشن کا پروگرام کیا تھا، ہم نے بتایا تھا کہ اس کو آپ مارک کر لیں، یہ بیس لائن ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے گول نمبر 4 کو اچیو کر لیا تو بہت سارے کام ہم کر لیں گے۔ پھر اس میں گول نمبر 10 ہے جو ریڈیوس انیکوالٹی، وہ بالکل اس کا کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے فی الوقت، تو ظاہر ہے اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے ساتھ گول نمبر 11 نیچے کی طرف ہے، اور گول نمبر 16 نیچے کی طرف ہے۔ اس کو آپ اگر دیکھیں گے، یعنی پیس، جسٹس، اسٹرانگ انسٹیٹیوشن، UN کے چارٹر میں، SDGs کے انڈیکس میں اس وقت وہ نیچے کی طرف ہے۔ اچھا، گول نمبر 16 بھی بیس لائن ہے، تو جتنے میرے اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں اس کو مارک کر لیں کہ SDGs کے جو 17 گولز ہیں، اور ایک جو ایڈیشن بعد میں ہوگا انشاءاللہ 18واں، اسپیس فار آل۔ گول نمبر 4 بیس لائن، گول نمبر 16 بیس لائن۔ بیس لائن سے مراد یہ کہ اگر آپ ان 2 کو اچیو کر لیتے ہیں تو آپ باقی 15 جو ہے آرام سے آپ کافی حد تک کر سکتے ہیں اس کو، کیونکہ ایجوکیشن اگر ہوگی، جو ادارے مضبوط ہوں گے، قانون مضبوط ہوگا، تو آپ کا جو سفر ہے وہ آسانی سے گزر رہا ہوگا۔ اگر ہم ان گول کو اچیو نہیں کرتے تو پھر اس ملک کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اگر وہ اچیو نہیں کرتے؟ تو ظاہر ہے UN کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو کوئی قانون سازی کرتا ہو، UN ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی فورس اس کے پاس ہو، لیکن UN نے ایک چارٹر دیا ہوا ہے، ایک فریم ورک دیا ہوا ہے۔ جب اس کو ہم سرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو چیزیں آواز جو واپس آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر کوئی کنٹری گول کو اچیو نہیں کرے گا تو ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل جو ایک ارینا ہے اس سے پیچھے رہ جائے گا، آپ کی کریڈٹ ریٹنگ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، آپ کو جو پروجیکٹس ملتے ہیں UN کی طرف سے وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ تیار نہیں ہیں تو شاید آپ کو کام نہ ملے۔ تو اس کے لیے گول نمبر 16 یعنی 1 سے لے کے 17 تک ہم نے ضرور کرنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو بیٹر پوزیشن میں دیکھنا چاہتے ہیں، ٹاپ 10 میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے یہ نعرہ لگایا تھا
کہ آؤ مل کے بنائے پاکستان. آف کورس AYB گلوبل اور CIT سینٹرز کی طرف سے, اور آئیڈیا یہ تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیں جہاں پہ اسپیشلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آ کے اس کو سمجھ سکیں, اس کو پڑھ سکیں اور آگے اپنی زندگی اس کے مطابق گزار سکیں. جو گول نمبر 12 میں کوئی ایسا لفظ یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو آپ نے سنا نہ ہو. یعنی آپ کو اس میں انصاف چاہیے, بالکل. آپ کو اس میں ادارے مضبوط چاہیے. آپ کو اس کو ایسے سیٹ اپ چاہیے کہ جب آپ کوئی کام کرنے کے لیے جائیں تو کام آپ کا میرٹ پہ مکمل ہو جائے. تو ان پورے 12 پوائنٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے, حتیٰ کہ جو پروموشنز بھی ہے وہ ڈسکریمنیٹڈ نہ ہوں, وہ میرٹ پہ ہوں. تو یہ تمام چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے, دیکھیں گے, تو آپ کو لگے گا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نہ پتہ ہو. اس وقت اگر ہم دیکھیں گے کہ, اور ہم نے جو ایکسپرٹس ہم نے آج انوائٹ کیے ہیں, ہم ان سے اس کو سمجھیں گے بھی کہ ہم جب جاتے ہیں سرچ کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 2.26 ملین کیسز جو ہیں نا وہ التوا کے شکار ہیں. 2.26 ملین بڑا نمبر ہے, جس میں تقریباً 18 لاکھ جو ہے وہ آپ کے سیشن کورٹ کے کیسز ہیں. پھر باقی سب کا ایک بریک اپ یہاں پہ دیا ہوا ہے. تو اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ فگر جو ہے یہ کیسے ڈرائیو ہوا اور کیسے ڈرائیو یہ ہو رہا ہے. تو اس کو ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ اگر اس کو تھوڑا آسانی کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ 2.26 ملین کیسز ہے ان کا جب بریک ڈاؤن اس طریقے سے ہے, اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ سول کیسز, کرمنل کیسز بڑی تعداد میں ہیں. یعنی اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ 25 اور 30 اگر 55% کیسز جو ہے وہ اس سے پرٹین کرتے ہیں. اگر یہ والے چیزیں ایڈریس ہو گئی تو ہمارا یہ نمبر نیچے آ سکتا ہے اور دنیا کے حوالے سے ہمارا پرسیپشن بہتر ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں جو کرپشن پرسیپشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمارا جو ریٹنگ ہے وہ 27 پوائنٹس ہمارے آؤٹ آف 100. اچھا, بچپن سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاسنگ مارک 33 ہوتے ہیں, کہیں 50 ہوتے ہیں, ابھی ہم 27 پہ ہیں. اگر ہم 33 کو بھی لیں تو صرف ایک ہی دفعہ اتفاق ہوا کہ ہم نے 33 کو ٹچ کیا. یہ جو 17-18 کا دور تھا اس وقت ہم تھوڑا سا ہم نے اس کو امپروو کیا, لیکن پھر ہم نے اس کو نیچے ہم آنا شروع ہو گئے. آج کی تاریخ میں ایک تو ہم 27 پہ, دوسرا جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے وہ 135 ہے آؤٹ آف 180, بالکل نیچے کی طرف. اچھا, ایک اور جو فگر ہمیں انٹرسٹنگ ملا کہ جی جو موسٹ کرپٹ پرسیپشن کس کا ہے, ہم لفظ پرسیپشن کو ہم یوز کر رہے ہیں کہ پرسیپشن کس کا ہے اور سب سے بہتر کس کا پرسیپشن ہے. اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہم نمبر 4 پہ آتے ہیں. یعنی نمبر 4 سے مراد ہے کہ سب سے کرپٹ جو ہے وہ ملک دیا ہوا ہے, 3 ملک دیے ہوئے, تیسرے کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے. اگر ہم نیچے سے پڑھنا شروع کریں, ڈینمارک, فن لینڈ, سنگاپور, ان کی بہتر پوزیشن ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے ملک ہے, کیا وہاں پہ چیزیں یہ ہمارے سامنے ہی ہے. اچھا, اب ہم بات کریں گے کہ ہرڈلز کیا ہیں, چیلنجز کیا ہیں, اور ہم ایکسپرٹ جو ہمارے ہیں ان کو اسی پہ ہم شامل بھی کریں گے کہ میجر کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے. نمبر 1, پولیٹیکل انٹرفیئرنس. انسٹیٹیوشن میں پولیٹیکل جو مداخلت ہوتی ہے دنیا بھر کی ہم بات کر رہے ہیں. کرپشنس اینڈ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی, یہ بھی بالکل ایک دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ویک امپلیمنٹیشن آف لا, ہر آدمی اپنے حساب سے لا کو دیکھتا ہے, کانسٹیٹیوشن کو اپنے انداز میں دیکھتا ہے, اور یہ سب ہم آبزرو بھی کرتے ہیں کہ ہر آدمی ایک چیز کو مختلف انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے, اور دیکھنے کے بعد وہ اس کی جو وہ سمجھتا ہے اس سے اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جب بھی, اور میرے جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے اسپیشلی, کہ جب بھی اس قسم کے کوئی معاملات آئیں تو آپ ان کو اپروچ کریں جن کا یہ سبجیکٹ ہے. یعنی قانون کو اپنے انداز میں انٹرپریٹ نہ کریں, آپ جا کے کسی سے مشورہ کریں, کسی کو سمجھیں اور اس کے بعد اس پہ عمل کریں. اور آخری جو ہے ان ایڈوکیٹ ہے چیزیں, کہ چیزیں آپ جب لے کے چلتے ہیں آپ اس انداز میں نہیں سمجھتے جیسے ہونا چاہیے, اور پھر آپ کوئی اپنا نقصان اس میں اٹھاتے ہیں. تو اس کے لیے جیسے میں نے بات کی کہ آپ ہمیشہ ایکسپرٹ سے اوپینین ضرور لیں. اچھا, بیس لائن جیسے میں نے بات کی نا, بیس لائن ہے یہی کہ جو شروع میں نے بات کی کہ جب ادارے خاموش ہوں گے اور جو انصاف ہے ادارے وہ کمزور ہوں گے تو عام آدمی کو اس کا بڑا نقصان ہوگا. تو ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے, ایک ایسا کام ہم نے لے کے چلنا ہے کہ جس میں سب کو امن بھی ہو, انصاف بھی ملے, ادارے بھی اس کے مضبوط ہوں. اسی کے لیے ہم نے مل کے بنائے پاکستان کا انیشیٹو لیا, اور مقصد یہ کہ ہم یہاں پہ جمع ہوں. جمع ہونے کے بعد اس UN کے جو SDGs کے جو گولز ہیں ان کو سمجھیں. اس کے لیے ایک کورس ہم نے جو اناؤنس کیا, جو آف کورس جو AYB گلوبل
اور sustainabilitypk.com کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں, وہاں سے آپ کو مل جائے گا, یا airybglobal.com پہ جائیں, وہاں سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. ہم لیں گے یہاں پہ تھوڑا ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم جب واپس آتے ہیں تو ہم ایکسپرٹ سے اپنی بات کریں گے کہ جتنی چیزیں ہم نے ایک منظر کشی کی, جو لینڈسکیپ دیا پاکستان کا پرٹیننگ ٹو گول نمبر 16, اس کو ہم سمجھیں گے. تو جائیے گا نہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی ARYB گلوبل ان ایسوسیشن ود CIT سینٹرز. جہاں سے ہم نے بات روکی تھی وہیں سے اب ہم شروع کریں گے. ہم نے آج ماشاءاللہ انوائٹ کیا ہوا ہے وہ لوگ جن کا یہ سبجیکٹ ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھی کوئی سبجیکٹ آئے, جو بھی کوئی سوال آئے, تو انہی سے بات کریں جن کا یہ سبجیکٹ ہے. تو آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں محترمہ رفعت سلطانہ مغل صاحبہ, اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر موسیٰ لکھانی صاحب. میں نے رفعت اپنا تعارف کرائیے گا پلیز. شکریہ جناح صاحب. میرا نام رفعت سلطانہ مغل ہے اور پیشے کے اعتبار سے میں وکالت سے منسوب ہوں. پچھلے 25 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور 25 سالوں میں نے تقریباً 6 اداروں کو سرو کیا ایز اے امپلائی اور پریکٹسنگ لائر بھی, اور اس میں پبلک سیکٹر بھی تھا اور پرائیویٹ سیکٹر بھی تھا. کچھ NGOs کو بھی سرو کیا والنٹیئر بیسس پہ. اور اوور آل اگر آپ میرے ایکسپیرینس کی بات کریں تو میرے خیال میں یہ جو انڈیکس ابھی آپ دکھا رہے تھے اس میں بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن دوسری بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں جو سبجیکٹ آج ہم نے چوز کیا ہے اس کے لیے میں ARYB اور سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو پلس ICIT کے لیے بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ان حالات میں, جو کہ اس وقت واقعی پوری دنیا امن اور اس کے زد میں آئی ہوئی ہے, تو یہ ایک بڑا تھاٹفل اسٹیپ ہے اور ایک اچھا ٹائملی انیشیٹو ہے. تو آپ کے جتنے بھی آرگنائزرز ہیں ان سب کے لیے میری طرف سے بڑا ایک مبارکبادی پلیز ایکسیپٹ کیجیے گا پلیز. جی ڈاکٹر صاحب. میرا نام ڈاکٹر موسیٰ لکھانی ہے. اس وقت میں بحریہ یونیورسٹی کراچی کیمپس میں ایز اے سینئر لیکچرر سرو کر رہا ہوں. میری جو تعلیم ہے بنیادی طور پر وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے. آئی ہیو ڈن مائی LLM ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اس سے پہلے میں نے اسلامک لا شریعہ کے اندر LLB بھی کیا ہے, اور ابھی میں نے اسلامک کلچرز کے اندر PhD کیا ہے, وچ واز جو میرا ٹائٹل تھا تھیسس کا وہ بھی سسٹینیبلٹی سے ریلیٹڈ تھا. تو جناح صاحب کا بھی بہت شکریہ, اور ARYB گلوبل بال صاحب کا, CIT سینٹرز عمار جعفری صاحب کا, کہ انہوں نے سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو جو ہے وہ شروع کیا ہے. اور جیسا کہ میڈم نے بھی کہا اٹس دا نیڈ آف دی آور. تو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر, تھینک یو. اچھا ہم سوال کا شروع کرتے ہیں. میڈم اس سے پہلے میں سوال کروں, یہ نمبرز میں نے دکھائے, یہ نمبر ظاہر ہے ہم نے جو R&D کی جو نمبر ہمارے سامنے آئے وہ ہم نے یہاں پہ تھرو کیے. اب آپ اس پہ کامنٹ کیجیے گا کہ یہ نمبر کتنے صحیح ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی اپنی رائے کیا ہے, صرف اپنی پرسنل رائے دیجیے. دیکھیں انڈیکس یا نمبرز تو آپ نے کہیں سے ضرور دیکھا ہوگا, اور وہ ہم اس کے ایکسپرٹس تو نہیں ہیں, لیکن بہرحال میں اپنے, کیونکہ آپ نے مجھے میرے پوائنٹ آف ویو کے لیے بلایا ہے, تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ انڈیکس اتنا بھی مجھے صحیح نظر نہیں آتا. کیونکہ پرسنل اگر میں دیکھوں جو میرا انٹریکشن کورٹس کے ساتھ رہا, اداروں کے ساتھ رہا, وہاں وہ چیزیں ضرور ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کا ایوریج بھی کافی زیادہ ہوگا, لیکن اگر پچھلے 10 سالوں سے لے کے ہم آج اس کو کمپیئر کریں تو مجھے لگتا ہے وہ کافی زیادہ بہتری بھی آئی ہے. ہم نے ہمیشہ ٹارگیٹ کیا نیگیٹو چیز کو کہ یہ کرپشن ہو رہا ہے, حالات خراب ہو رہے ہیں, ایسا ہو رہا ہے, ویسا ہو رہا ہے. ایسا ہوتا ہے, یہ اس میں کوئی وہ شک کی گنجائش نہیں. لیکن کیونکہ میں نے ان پرسن جا کے کام کیا اور ہمیں ریلیف بھی ملا بغیر کسی ریسورس کے, بغیر کسی سفارش کے, بغیر کسی رشوت کے, بہت سارے اداروں سے, کورٹس میں وہی ججز ہیں, وہی سارا کام ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں تھا کہ ہر چیز بہت ہائی لیول پر ہے. تو اس کو تھوڑا سا میں سمجھوں گی کہ یہ انڈیکس فگر کو تو میں نہیں جسٹیفائی کر سکتی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب میں نے وکالت شروع کی تھی آج سے 25 سال پہلے, اور آج اگر میں دیکھوں تو چیزیں بہت حد تک بدل چکی ہیں, اور اس کی وہ جو چینج آیا ہے وہ ایک پازیٹیو چینج آیا ہے. اچھا, ابھی آپ نے اچھی بات کی گزشتہ دہائی کی, تو اگر ہم گزشتہ دہائی کو ہی لے لیتے ہیں, ہم پچھلے 10 سال میں بات کرتے ہیں. دیکھیے 10 سال میں جتنی بھی ظاہر سلسلے ہوتے رہے, بدلتے رہے یہاں پہ, لیکن کام سب نے اچھا شروع کیا, نعرہ سب نے اچھا لگایا, لیکن وہ نعرہ لگا, پھر آہستہ آہستہ چیزیں صحیح بھی ہوئی, پھر وہ دوبارہ نیچے کی طرف جانے لگی. تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ وجہ ہے, یا یہ صرف ہمارا پرسیپشن ہے, ایسا نہیں ہے؟
نہیں یہ تو آپ کی بات خیر کافی حد تک درست ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کے لیے آتی ہیں، کوئی بھی پارٹی ہو، تو تھوڑا سا اپنا ایک دیتی ہے اپنا چارٹر بتاتی ہے، اس میں بڑے بڑے نعرے بھی لگتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہر آنے والی گورنمنٹ اگر برا کرتی تو بہت سارا اچھا بھی کر کے جاتی ہے نا. اور اس میں کیونکہ میرا تعلق لاء سے اور ہم بات بھی سب پیس اور انصاف کی بات کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ انصاف کے اندر بھی بہت چینجز آئے. جوڈیشری بڑی ایکٹیو ہوئی ہے، میڈیا کا بڑا اہم رول رہا. اسپیشلی اگر آپ دیکھیں افتخار چودھری صاحب کی جو کیمپین شروع ہوئی تھی، اس میں ایک دم سے بہت بڑا لائرس کو بڑا ایک سمجھیں لرننگ اسپیس ملی. لوگ عام بچوں نے بہت زیادہ لاء کی طرف رجحان ہوا، لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس کی اویئرنیس ہوئی، انفارمیشن جو آپ رائٹ آف انفارمیشن کہتے ہیں اس کا احساس ہوا، ادراک ہوا. تو کافی ساری چیزیں بدلی ان 10 سالوں میں اور بہتری کی طرف بھی آیا ہے. ڈیجیٹلائزیشن کو دیکھیں آپ، اس سے بڑا امپیکٹ آیا، بہت اچھی سارے کام ہوئے ہیں اس کے اندر. کورٹس کا سسٹم چینج ہوا ہے اور وہ جو ایک فرسٹریشن والا ماحول تھا اس سے کافی حد تک بہتری آئی ہے. ججز ایکٹیو ہوئے ہیں، لائرز ایکٹیو ہوئے ہیں، عام آدمی کو اپنا شعور آیا ہے، اسے اپنے رائٹس کا پتہ چل رہا ہے، وکیل صحیح اس کو رپورٹ دے رہے ہیں نہیں رہے، اس کے پاس ایکسیس ہے، چیزیں ہیں. تو چیزیں بدل رہی ہیں، ساری چیزیں نیگیٹو نہیں ہیں. ہم اس لیے نام اب دوسرا مجھے لگتا ہے کہ ہم زیادہ تر ہم گورنمنٹ کو ہی ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو. لیکن ایز اے نیشن کہہ لیں یا ایز اے ممبر آف سول سوسائٹی، میں اپنی بات بھی کر رہی ہوں ایز اے سٹیزن، کہ ہمارا اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے. اگر آپ کمیونٹی بیس دیکھیں، جیسے میں لاسٹ ٹائم کچھ عرصے پہلے امریکہ میں جب میرا ایک پروگرام کے ذریعے میں گئی تھی وہاں پہ، تو میں نے دیکھا وہاں کمیونٹی سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. میں یہاں پہ روک کے ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ ایک عام آدمی کے پاس آپشن ہے کیا؟ اگر عام آدمی جاتا ہے کسی ادارے میں، اور یہ میں ایک جنرل بات کروں، ناٹ اونلی فار دی پاکستان، فار دا ہول ورلڈ، ایک آدمی کے پاس آپشن ہے کیا ویسے آپ بتائیں؟ دیکھیں ایک عام آدمی کے پاس اس سے بڑا اچھا آپشن کیا ہے کہ اپنے کسی بھی ادارے کے خلاف جو گورنمنٹ فنکشنریز ہیں ان کے اگینسٹ ان کے پاس جانے کے لیے کورٹ میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں، کورٹ کا ایک نوٹس کسی نہ کسی کو ڈرانے کا کام ضرور کرتا ہے، تو کم از کم اس کے پاس یہ ایکسیس ہے کہ وہ کورٹ جا سکتا ہے. اچھا پھر اس میں آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے یہاں پہلے تو لوائرز بہت ہائی فیس پہ آتے تھے، لیکن آج پرو بونو فری کیسز بھی آتے ہیں، ججز بھی ریفر کرتے ہیں پرو بونو کیسز. ینگ بچے جو آج کل انٹرنز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے ابھی ینگ کی بات کی تو میں ڈاکٹر صاحب کو شامل کرتا ہوں گفتگو میں کہ ماشاء اللہ آپ کا ادارے یونیورسٹی سے تعلق ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو طلبہ جو نوجوان ہمارے ہیں وہ ایک تو کرپشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور ایک بات ہے، آپ بتائیے گا یہ غلط ہے، آئی ہوپ غلط ہو، کہ کچھ لوگوں نے کرپشن کو سسٹم کا حصہ سمجھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ سسٹم ہے، اسی سسٹم میں رہنا ہے. اس پہ بات کیجیے گا پلیز. تھینک یو ویری مچ. بڑا ہی امپورٹنٹ اور پرٹیننگ کویشچن ہے جناب صاحب. بات یہ کہ جو بدعنوانی یا کرپشن ہے وہ بائی ڈیفینیشن تو آپ اگر اس کو سمجھے کہ ایک پاور میں ایک بندہ پوزیشن میں اور اس کو اپنی پرسنل گین اور پرائیویٹ گین کے لیے یوز کر رہا ہے اس پوزیشن کو، تو ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کمیونٹی جب چیزیں پرائیویٹ گین کے لیے استعمال ہونا شروع ہو تو ظاہر سی بات ہے دوسرے لوگ اس سے وہ دور ہٹ جاتے ہیں. تو ود دا پیسیج آف ٹائم جیسے سوسائٹی ایوالو ہوئی ہے، کرپشن کے پرسیپشنز بھی ینگس کے اندر ہمارے یہاں جو انڈیویجولز ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مبنی ہے، تو ان کے اندر یہ چیزیں ایوالو ہوئی ہیں. اور ود دا پیسیج آف ٹائم وی ہیو سین کہ اب وہ سوشل میڈیا اور نیریٹو بلڈنگ کے تھرو اس پرسیپشن کو ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے اندر اور چیزوں کو بہتر انداز میں سمجھ رہے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان جس نیریٹو کو، جس پروپیگنڈا کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا وہ بیسکلی پاکستان کے لیے پازیٹیو ہے، پاکستان کے لیے سسٹینیبل ہے، اور کیا پاکستان کو ڈیولپنگ اسٹیج سے ڈیولپمنٹ تک یا ڈیولپ تک لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا. اٹس دا امپورٹنٹ کاز. اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی پاتھ وے ایسا نہیں ہے کہ جس کو وہ جو ہے وہ پراپرلی لے کر چل سکیں. یونیورسٹیز اور اکیڈیمیا جو ہے وہ اپنا رول کیسے پلے کر سکتی ہے کہ جو لاٹ ان کے پاس سے نکل رہی ہے ایٹ لیسٹ وہ کرپشن کو سمجھے کہ یہ غلط ہے، کرپشن نہیں کرنا، اور آگے لوگوں کو بھی وہ ایجوکیٹ کریں. تو اس میں آپ سمجھے آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ امپورٹنٹ اگین کویشچن. بات یہ کہ ایچ ای سی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے پاکستان نے، اس نے ہمارے جو کورسز ہیں یونیورسٹی لیول پر اس کو سسٹینیبلٹی کے ساتھ الائن کیا ہے. اینڈ اوبویسلی جو SDG 16 ہے، پیس جسٹ ان اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز، تو وہ بھی ہمارے کورسز کے الائنمنٹ کا حصہ ہے. جہاں پہ کانفلکٹ ریزولوشن کی بات آتی ہے، جہاں ایمپتھی کی بات آتی ہے، جہاں ایموشنل کوشنٹ کی بات آتی ہے، تو وہاں پر یہ چیزیں ہم اداروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ جس ادارے کے اندر اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے کیا وہ خود ایک اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے کہ نہیں ہے، کیا وہ انکلوسیوٹی پروموٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کیا وہ ڈسکرمنیشن تو نہیں کرتا ہے. جو آپ نے ابھی 12 ٹارگیٹس ہمیں دکھائے،
تو اگر وہ امپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھتا ہے بچہ, بیکاز جو اسٹوڈنٹ ہے, جو لرنر ہے, آپ کو پتہ ہے وہ آبزرویشن سے زیادہ سیکھتا ہے رادر دین کہ آپ اس کو پڑھائیں. تو اگر وہ اس ماحول کے اندر 4 سال 6 سال گزارتا ہے تو وہ خود ہی ان چیزوں کے اندر کو ان ویلیوز کو اپنے اندر انکلکیٹ کر لیتا ہے. تو HEC چاہتا ہے کہ ہارڈ سکلز کے ساتھ ساتھ سافٹ سکلز پر بھی جو ہے وہ کام کیا جائے. بٹ ایک چیز میں یہاں پر آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو ہے, اگر وہ اس خلا کو پر کر لے کہ جو SDGs کی اسیسمنٹ ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے, یعنی ہم الائنمنٹ تو کر چکے ہیں لیکن ہم اس کو چیک کیسے کریں. ایک بچے کو یہ پتہ ہے کہ کرپشن نہیں کرنی ہے, اس سے پیپر میں بھی آپ پوچھیں گے تو وہ یہی لکھے گا کہ کرپشن نہیں کرنی ہے, بٹ اگر بائی چانس اس کو یہ موقع ملتا ہے, ہاؤ ول ہی ریئیکٹ, دیٹس دا کویسچن. تھینک یو سر. اچھا میم یہ بتائیے کہ اگین میں ایک دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں کہ کرپشن کی جو اصلاحات بھی آتی ہیں, کرپشن کے لوگ فریم ورک بھی بتاتے ہیں, لیکن بتانے کے بعد وہ پھر ان کو کیا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے کہ وہ کام ہو نہیں پاتا. اس کے لیے جو بھی آپ نے چیزیں ہائی لائٹ کی تھیں میں اس سے ایگری کروں گی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیٹیکل پریشرز, لوائلٹی لوگوں کے ساتھ اور چیزوں کا نہ ہونا, وہ ڈاکیومنٹ تو ہو جاتی ہیں چیزیں, فریم ورک بھی بن جاتا ہے, لاز بھی آ جاتے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن وہ اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے ہونی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے یا نئی کوئی بھی آپ کے ادارے میں کوئی نیا باس آتا ہے, وہ پھر آ کے ٹرانسفر, پوسٹنگ, ہائرنگ, فائرنگ, وہ چیزیں پورا پروسیس چینج ہو جاتا ہے. تو ایک کنسسٹنسی والا جو یہ کنٹینیوشن جو ہونی چاہیے کام کرنے کی, وہ بریک ہو جاتی ہے. اچھے کام کرنے والے لوگ ڈس اپوائنٹمنٹس ہو جاتی ہیں, فرسٹریشن ہوتی ہے. تو وہ سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ جو اس کام کو آگے تک پہنچا ہی نہیں پاتے, اور پھر اچانک سے دوسری گورنمنٹ آتی ہے, پھر وہ اپنا ایجنڈا لے کے آتی ہے, اپنے لوگ لے کے آتی ہے. تو وہ کنٹینیوشن جب تک بریک نہیں ہوگی اور یہ چیزیں میرٹ بیس نہیں ہوں گی تو یہ سسٹم تو پھر ایسے ہی چلے گا. اس کو تو چینج کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو پھر بتایا کہ جیسے ابھی ریسنٹلی نادرا نے اپنے اچھے چینجز لے کر آئے ہیں, FI میں ہوا, نیب کی چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تو اگر سسٹم اسی طرح سے ہم امپلیمنٹ کرتے جائیں آج نہیں تو کل, یہ دیکھیں پچھلے 10 سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں, آہستہ آہستہ چیزیں آ رہی ہیں, لوگ خوش ہو رہے ہیں, کام ہو رہا ہے. اٹ ول ٹیک اے ویری لانگ ٹائم, کیونکہ پاکستان کے پاس مجھے لگتا ہے اس طرح کا وہ ریسورسز, وہ انفراسٹرکچر اتنا اسٹرانگ نہیں ہے جو اگر ہم 25 سال پہلے جو ہم دوسرے بڑے ممالک کے اندر تھا, تو اس میں ہمارے پاس ریسورسز کی کمی بھی اس کی ایک بڑی وجہ بن سکتی ہے. جیسے ہمارے مہمان نے بتایا کہ ظاہر قانون کو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے. گول نمبر 16 کو سمجھنے کے لیے آپ کو صرف 12 پوائنٹس ٹارگیٹس ہیں, 24 انڈیکیٹرس ہیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے اسی کانسیپٹ کو, اسی کو دیکھتے ہوئے, جیسے ہمارے لاکھانی صاحب نے بات کی, اکیڈیمیا کی بات کی, اور ظاہر میڈم نے یہ بات کی, تو اس کے لیے پلیٹ فارم ہونا بہت ضروری ہے. تو آؤ مل کے بنائے پاکستان, یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ آپ یہاں پر آئیں. آپ ہمارے جو کورس ہم نے آفر کیے, آپ airybglobal.com پہ جائیں, وہاں سے آپ کو معلومات ساری مل سکتی ہے. sustainabilitypk.com, وہاں پہ آپ جائیں, وہاں پہ آپ کو معلومات مل جائے گی. ان معلومات کو حاصل کر کے اس کورس میں آپ شامل ہوں. آپ کو پورے 1 سے لے کے 18 تک کورس کو پڑھایا جائے گا LMS پہ. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہیں پہ آپ پڑھیں گے. اسی کورس میں رہتے ہوئے آپ کو کیس اسٹڈیز پڑھائی جائیں گی کہ دنیا میں اور اسپیشلی پاکستان میں کس گول پہ, کون سے کس کیس پہ کیا کہتے کام ہوا, کیا کچھ ہم نے اچیو کیا. اور یہ تمام چیزیں آپ لے کے جائیں گے جو آپ کو جو فائنل ایئر پروجیکٹ ہے اسپیشلی آپ اس کو وہاں پہ لے کے جائیں گے, اور آپ کو اپنا پروجیکٹ بنانے میں آسانی ہوگی کیونکہ کیس اسٹڈیز آپ کے سامنے ہوں گی. پورے گولز آپ نے پڑھے ہوئے ہوں گے. پورے گول کو پڑھنے کے بعد آپ سلیکٹ کریں گے وہ کورس جو آپ کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے پروگرام کو شروع کیجیے گا, کہیں جائیے گا مت. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. تھینک یو. السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو اور پروجیکٹ بائے اور مل کے بنائے پاکستان, پاورڈ بائی AIYB گلوبل انڈیا ایسوسیشن وتھ CIT سینٹرز. اب ہم چلتے ہیں گجر خان پنجاب. ہمارے ساتھ وہاں پہ ہیں ذیشان اعوان صاحب. ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے سمجھیں گے کہ گول نمبر 16 اور نئی ٹیکنالوجی کو کیسے ہم مرج کر سکتے ہیں. ذیشان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ذرا آپ تعریف کرائیے گا, پھر ہم آپ سے سوالات کرتے ہیں.
سر جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا، میرا نام محمد ذیشان آوان ہے اور میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں. اس کے علاوہ میں کارپوریٹ لیگل اینڈ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کنسلٹنٹ بھی ہوں. فرسٹ آف آل ARY گلوبل کا شکریہ جس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس انیشیٹو کے اندر شامل ہو رہے ہیں کہ آؤ مل کر بنائیں پاکستان. میں ہمیشہ جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ پریفر کرتا ہوں کہ ہمارے جو سسٹم ہے اس سسٹم کو ہم کس طرح سے جدید تقاضوں کے مطابق بہتر بنا سکتے ہیں اور پاکستانیوں کو بیسیکلی انصاف، تعلیم اور ٹیکنالوجی کے ذریعے امپاور کیسے کر سکتے ہیں. میں اس کے علاوہ فاؤنڈر ہوں آن لائن legalportal.com, mzdiversity.com, mzdconnect.com. بیسیکلی ان پلیٹ فارمز کا پرپز یہی ہے کہ ہم قانونی ماہرین کو، اداروں کو، انسٹیٹیوشنز کو اور عوام کو آپس میں جوڑیں، ایک ایسے نظام کی بنیاد رکھیں جو شفاف ہو، قابل جو ہے وہ رسائی ہو اور مؤثر ہو. آئی اسٹرانگلی بلیو کہ اگر ہم قانون، تعلیم، ٹیکنالوجی اور لیڈرشپ کو یکجا کر دیں تو ہم نہ صرف ایک مضبوط پاکستان بنا سکتے ہیں بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک امید اور اپرچونٹیز کی راہ ہموار کر سکتے ہیں. آج کا یہ پروگرام میرا خیال ہے نہ صرف ایک اونلی ڈسکشن ہوگی بلکہ یہ ایک ایسے ویژن اور ایک ایسی ذمہ داری کی طرف ایک قدم ہوگا جو ہمیں پاکستان کو ایک مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کرنے میں اور دنیا کے سامنے ایک روشن مثال بنانے کے لیے جو ہے وہ ایک اہم مائل سٹون ہوگا. تھینک یو ARY گلوبل فار دا اپرچونٹی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا کہ ہمارا جو قانونی نظام ہے اور پھر دوسری جو ڈیجیٹل سوچ ہے، یعنی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، اس میں AI ہے، اس میں بلاک چین ہے، اس میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے، بڑا کچھ اس میں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ الائنمنٹ ہو جائے گی قانونی نظام میں اور ڈیجیٹل سوچ میں؟ کرنٹلی اگر اپنے سسٹم کو دیکھیں یا انوائرمنٹ کو دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہ ہوتی بھی نظر آتی ہیں، لیکن ایک سائڈ پہ اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اصلاحات کا سفر بھی جاری ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ سفر جو ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے، جبکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو ہمارے کمیونٹی ہے، وہ ان کو نیڈ ہے تیز اور شفاف سسٹم کی، جہاں پہ آسانی سے چیزیں جو ہے پاسبل ہو سکیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ چیزیں کہیں نہ کہیں پہ لیک کر رہی ہیں. جو سسٹم میں آپریشنز ہیں یا لوگ جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کو شاید سمجھنے سے قاصر ہیں، اور جو آنے والا ایک طوفان آ رہا ہے ٹیکنالوجی کا، اس کے ساتھ ابھی تک جو ہے وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں یا سمجھنے میں قاصر ہیں. اچھا ذیشان یہ بتائیں آپ کہ وقت پہ انصاف ملے اور کرپشن کا خاتمہ ہو، اور پھر آف کورس اب ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، بلاک چین بھی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بلاک چین کو اڈاپٹ کریں تو اس میں کافی بہتری آ سکتی ہے؟ اور وہ کون سے سمجھتے ہیں کہ سیگمنٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاک چین پہ امپروو ہو سکتے ہیں ذیشان صاحب؟ سر بیسیکلی جو ہمارا سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس جو کمپیٹیبلٹی رکھتے ہیں بلاک چین کے حوالے سے وہ موجود ہیں. جیسے ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں کہ ہمارے جو کورٹ کے کیسز ہیں ان کیسز کے پیچھے لینڈ کے جو ہے ایلیمنٹس بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں. اب لینڈ کے جو ایلیمنٹس ہیں جو ہمارے پاس ڈیٹا ریکارڈز کے اندر جیسے نادرا کا ریکارڈ موجود ہے، لینڈ کا ریکارڈ بہت حد تک ڈیجیٹل ہو چکا ہوا ہے. دوسری سائڈ پہ اب ہمارے پاس جیسے لینڈ کے ساتھ جو لنکنگ ہے وہ سیٹلائٹ کے ساتھ ہو رہی ہے اور پروجیکشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور ڈیجیٹل میپنگ ہو رہی ہے، اور آنے والے ٹائم میں بہت ممکن ہے کہ یہ چیزیں پاسبل ہو جائیں گی. ایٹ دا مومنٹ شاید لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اگر ریکارڈز جو ہیں وہ بلاک چین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ہم اس کے اوپر اپلائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے بہت سارے ایشوز آٹومیٹیکلی ریزالو ہو جائیں گے. اس میں ہمارے اس وقت 80 to 90% کیسز جو ہیں وہ لینڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے جو کورٹ کے کیسز ہیں وہ کورٹ کے کیسز بھی پینڈنسی کا شکار ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے سسٹم کے اندر چیزیں بہت زیادہ سلو چل رہی ہوتی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، اور لکس ٹو بی اے جینون، لیکن انفارچونیٹلی وہ سسٹم کے اندر کچھ ٹیکٹکس ہوتی ہیں جن کو استعمال کر کے چیزوں کو جو ہے وہ ڈیلے کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ٹیکنالوجی انوالو ہو جاتی ہے، جیسے FBR ہمارا آلریڈی ڈیجیٹلائز ہو چکا ہوا ہے اور ہمارے بہت سارے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر چینج ہو چکے ہیں اور ہمارا ٹیکسیشن کا سسٹم کافی زیادہ ایفیشینٹ ہو چکا ہوا ہے. ہاں جو فزیکل جو اپیرنس ہے اس کے اندر یا انوالومنٹ ہے جس کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ نارملی ڈیلے ہو رہی ہوتی ہیں، اور سسٹم آ جاتا ہے، ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی افیکٹ کرے گا اور بڑا سیریس افیکٹ کرے گا اس کے اوپر. اچھا اب تھوڑا سا مجھے اس پہ بھی تھوڑا سا کامنٹ کیجیے گا کہ ظاہر ہے ہمارے پاس ایک قانونی نظام ہے اور وہ
یعنی کہ اگر ہم جائیں KPT ایکٹ کو دیکھیں 1870 کا غالباً، اگر وہ تبدیل ہو گیا تو میری نالج بھی نہیں، لیکن میرے خیال سے 1870 کی ہے. تو چیزیں اتنی پرانی بھی چل رہی ہیں، تو یہ سب کمپیوٹرائزیشن اس کی ہوئی ہے؟ کچھ قانون سازی کو ہم نے کمپیوٹرائز کیا ابھی تک؟ سر بہت سارے ایلیمنٹ جو ہیں وہ سسٹم کے اندر موجود ہے. جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ہمارے کورٹ سسٹم جو ہے اس کے اندر نارملی جو ہمارا ہیئرنگ سسٹم تھا یا جو ہماری کیس کی مینجمنٹ تھی وہ پہلے ٹوٹلی مینول تھی. کسی کو بھی کوئی انفارمیشن گین کرنی ہوتی تھی تو وہ مینولی جا کے فزیکلی اپیئر ہو کے ان چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرتا تھا. لیکن اب جو سسٹم اویلیبل ہے اور ڈیٹا ہمارا آن لائن اویلیبل ہے، بہت سے لوگوں کی اس کو اویئرنیس نہیں ہے. اور ہم لیٹس سپوز جو ایفرٹ پٹ اپ کر رہے ہیں جس میں ہمارا جو پلیٹ فارم بریجنگ ایڈوکیٹ ریسورسز اینڈ ایسوسیشنز ٹوگیدر آن لائن ہے، اس کے اندر ہم اس چیز کو پاسبل کر رہے ہیں کہ ہم جو جنرل پبلک ہے ان کو لیگل جو پریکٹیشنرز ہیں ان کے ساتھ جوڑا جائے. ہماری بارز ہم آلریڈی کنیکٹ کر چکے ہیں اس کے ساتھ، اور ہم ایک الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشنز کے اوپر کام کر رہے ہیں جہاں پہ ہم جنرل پبلک کو یہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں اور اویئرنیس دے سکیں کہ وہ لیگل پریکٹسز کو کس طرح سے اویلیبل کر سکیں گے اور کیسے اس تک اپروچ کر سکیں گے اپنی جورسڈکشن کے اندر. اچھا تھوڑا سا آپ بتائیں کہ اگر ٹھیک ہے ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجی سے بات کرتے ہیں اور بلاک چین کو سپوز ہم اڈاپٹ کر بھی لیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے پاکستانی جو ہیں وہ اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں، بلاک چین کو سمجھتے ہیں، اور کتنا کمپیوٹر کو یوز کر کے یہ پورٹل پہ جا کے جیسے آپ نے بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تیار ہیں اس کام کے لیے؟ سر میرے خیال میں یہ ریڈی ہونا آج کے دور میں کوئی بڑا جو ایشو نہیں ہے، کیونکہ لوگ آلریڈی ٹیکنالوجی اویئرڈ ہیں. صرف انہیں اسپیسیفک موڈ کے اندر جس وقت ہم لے کے جائیں گے یا وہ چیزیں ان کے اپروچ میں لانا شروع کریں گے تو وہ پاسبل ہو جائے گا. اور چونکہ اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ چیزیں کافی زیادہ جو ہے وہ ہائپ کے اوپر ہیں، اور بہت ساری جو ینگ جنریشن ہے جو ہماری اب کی بریڈ ہے وہ ان اویئر نہیں ہے. انہیں آلریڈی پتا ہے، صرف انہیں ان چیزوں کا نہیں پتا کہ انہوں نے اس تک پہنچنا کیسے ہے. اس کے لیے ہم آلریڈی یہ ایفرٹ پٹ اپ کر رہے ہیں کہ ہم جنرل پبلک تک یہ چیزیں پہنچا سکیں، کیونکہ بہت سارے سسٹم سولوشنز لاز موجود ہیں، صرف پتہ نہیں ہے کہ ان تک پہنچنا کیسے اور چیزیں پاسبل کیسے کرنی ہے. اس کے لیے ہمارے جیسے ہم ڈیجیٹل پاکستان کے اوپر یہ ایفرٹ پٹ اپ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہر روز صبح شام بیٹھتے ہیں، ہم اویئر کرتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے اور ایلیمنٹس کو، بہت سارے اور لوگوں کو اس کے اندر اپنے کنٹریبیوشن دینے کی ضرورت ہے اور انوالو کرنے کی ضرورت ہے. اور اسپیسیفکلی ہمارے انسٹیٹیوشن لیول کے اوپر ایجوکیشن جہاں پہ ہم نرچر کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو، وہاں پہ ہم یہ چیزیں پینیٹریٹ کروائیں گے تو یہ بہت زیادہ پاسبل ہے. اور میں نارملی ایک چیز کہتا ہوتا ہوں کہ اوور نائٹ چیزیں ممکن ہیں، صرف اور صرف ہمیں رائٹ ڈور ناک کرنے کی ضرورت ہے اور رائٹ نوڈ ملانے کی ضرورت ہے. اچھا یہ چیزیں پاسبل ہو جائیں گی. یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے اب کافی ہم نے بات کی، لیکن جو الفا جنریشن ہے یعنی وہ جو 2010 کے بعد جن کی پیدائش ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں اگر ہم الفا جنریشن کو درست کر لیں، جب وہ انڈسٹری میں آئیں، پریکٹیکل لائف میں آئیں، تو وہ کرپشن کے خلاف ہوں، ان کو کرپشن بری لگے، تو ایسا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ میکینزم ہے کہ اس پہ ہم جا سکتے ہیں؟ سر جسٹ ٹرائی کر سکتے ہیں، ہٹ اینڈ واش. یہ والی جنریشن ہماری سب سے زیادہ اس وقت خطرناک ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ چکی ہوئی ہے کہ ہمارے سسٹم میں جو سارا جگاڑ ہوتا ہے، جوڑ توڑ سے ہوتا ہے، لین دین سے کام ہوتا ہے، ان کے اوپر میرے خیال میں ہم رکھ کے کوئی فیوچر پلان نہیں کر سکتے کہ وہ کرپشن کے اندر کوئی افیکٹو رول ادا کر سکیں گے. یہ سارے کے سارے لوگ چاہتے تو ہیں، لیکن بیک آف دا مائنڈ لاشعوری طور پہ یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے کوئی کام کروانا ہے، کوئی چیز کروانی ہے، ایک تو ہمیں شارٹ کٹ مل جائے، ہمیں کوئی پیسے پے کرنے پڑے تو ہم چیزیں سارٹ آؤٹ کر لیں، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر پریکٹس ہو رہی ہیں. ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر یہ کرپشن پینیٹریٹڈ ہے، اور جس وقت یہ بچہ مارکیٹ میں جائے گا تو وہی شارٹ کٹس کے چکر میں ہوگا. ہمیں اس کو اگر افیکٹولی کرنا ہے تو ہمیں ان بچوں کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا جن کو بھی سینس نہیں ہے کہ کرپشن کیا چیز ہوتی ہے. کیونکہ اب جو بریڈ جو 2010 کے بعد کی جو بریڈ ہے ان کے لیے تو یہ چیز آلریڈی ان کے دماغوں کے اندر پینیٹریٹ کر چکی ہوئی ہے. اس لیے میرے خیال میں جسٹ ہم برین واشنگ کر سکتے ہیں، ہٹ اینڈ ٹرائل کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ذہنوں سے یہ نکالنا بہت مشکل ہے کہ سسٹم الائن ہو جائے گا، کیونکہ سسٹم کا ہر ایلیمنٹ اس وقت ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہا ہے، اور جب مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جائے تو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اچھا اس پہ ذرا بات کیجیے گا کہ آپ بتائیے، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا، کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ شاید ایک عام انسان اب سمجھتا ہے کہ اس نے مرنا نہیں ہے، اس نے یہیں پہ رہنا ہے،
اور اس نے کہیں جا کے حساب کتاب دینا نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس والے ایلیمنٹ پہ ہم بات کریں, لوگوں کو یہ بتائیں کہ جی ہم سب نے مرنا ہے ایک دن, اور ہم نے اوپر جا کے جو کچھ بھی دنیا میں ہم نے کیا ہم نے اس کا حساب دینا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات سوچنا صحیح ہے, یا آپ سمجھتے ہیں نہیں سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے مرنا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اتنی تیز کرپشن ہو رہی ہے دنیا بھر میں؟ ذیشان. تو مرنے کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اگر تھوڑا سا بھی اس کی ریئلائزیشن ہو جائے تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ویسے ہی چھانٹی جاتی ہیں. اب یہ بلیف سسٹم جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں شیک کر چکا ہے. اب زبان سے تو ہم اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے یقین نہیں ہے. جس وقت کوئی مصیبت ہمارے گلے پڑتی ہے تو تب ہم ہوتے ہیں. اس کی مثال ہماری کمیونٹیز کے اندر ہے. آپ چلتے پھرتے دیکھیں آپ کے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا تو اب نارملی آپ آرام سے گزر جائیں گے کہ میرا کنسرن نہیں ہے, میرے کے اوپر نہیں ہے. آپ کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ کوئی ایشو ہوا ہے تو آرام سے لوگ سائڈ لائن کریں گے کہیں ہم نہ پھنس جائیں, کیونکہ سسٹم اس طرح سے ڈیزائن ہے. اور جس وقت تک ہم خود پرابلم میں نہیں پھنستے ہمیں وہ چیز ریئلائز نہیں ہوتی. ہمارے گھر میں کوئی ڈیتھ ہوگی تو وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ریئلائز ہوگا. اور اب انفارچونیٹلی حالت ایسی آ چکی ہوئی ہے کہ اب ہمارے بچے اس ڈیتھ کے اوپر وی لاگ بنا رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں اور ساری سچویشن کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ جو تاثر ہے کہ دکھ والا سینیریو جسٹ ایک دکھانے کے لیے ہوتی ہے اور وہ چیز نہیں ہوتی. پہلے کوئی بندہ آپ کے ایریا میں ڈیتھ ہوتی تھی تو پورا ایریا جو ہے وہ ایک سناٹا چھایا ہوا ہوتا تھا کہ ڈیتھ ہوئی ہے. اب تو آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں ڈیتھ ہوئی ہو تو تیسرے چوتھے دن گھر والے سارے وائنڈ اپ کر جاتے ہیں کہ اس کو اتنا یاد ہے. ہاں دین کے پروسپیکٹیو سے وہ ایک بات ٹھیک ہے کہ آپ کو سر پہ سوار نہیں کرنی چاہیے, لیکن جو ریئلائزیشن ہے وہ ریئلائزیشن چونکہ چکا چوند ہے, ہر چیز اپنی اٹریکٹیو نظر آتی ہے سراؤنڈنگ کے اندر, تو وہ جو مرنے والا ایلیمنٹ ہے وہ خود مرے بغیر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم نے مرنا ہے. ہاں زبانی کلامی ہم سمجھتے رہیں گے کہ ہم نے مرنا ہے. تھینک یو ذیشان. ذیشان آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے ساتھ رہے اور بڑی اچھی بات آپ نے کی. اور بالکل یہ بات صحیح ہے کہ جو الفا جنریشن ہے یا جو آنے والی جنریشن ہے ان کے ذہن میں یہ ایک چیز بن چکی ہے کہ سسٹم کا حصہ ہے. لیکن اسی کو درست کرنے کے لیے ہم لے کے آئے آؤ مل کے بنائے پاکستان. اس پلیٹ فارم پہ ہم 1 سے لے کے پورے 17 گول اور پلس 18واں جو اسپیس فار آل انشاءاللہ ہوگا اس پہ ہم آپ کو بتائیں گے, ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ SDGs کے گول کیا ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے. اور یہ بات بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ گول ہمارے پاس 2015 میں آئے لیکن یہ ہمارے پاس 14 سال پہلے آ گئے تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات بتایا وہ یہی ہے سب کچھ. تو 1 سے لے کے 17 گول سے اور 18 بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ آپ سب کچھ جانتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارے اس کورس میں ہمارا ساتھ دیں. آپ airybglobal.com پہ جائیں, آپ sustainabilitypk.com پہ جائیں, وہاں سے اس کی معلومات کو حاصل کریں, کورس میں شامل ہوں. شامل ہونے کے بعد آپ LMS پہ پڑھ رہے ہوں گے, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اپنے ٹائم پہ اپنے وقت میں آپ اس کو پڑھیں گے. اور اس کے ٹیوٹوریلز ہیں وہ 20 آورز ہیں, وہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل موجود ہے تو اس پہ کیجیے گا. آپ سب کا ذیشان صاحب بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, کہیں جائے گا وقت پھر ہم اپنے جو شرفاء ہیں سے دوبارہ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, a project by اور مل کے بنائے پاکستان, powered by ARYB Global in association with CIT Centers. جانے سے پہلے جو ہم نے بات کی اسی کو ہم آگے کو سلسلہ لے کے چلتے ہیں. میڈم میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ جو امن و انصاف اور اس طرح کی جو چیزیں بہت سننے میں آتی ہیں, ان کی پالیسی بھی آتی ہے, ایسا کیا ہو کہ کنٹینیوشن میں چلیں اور اس طرح ہو کہ جو پرانی حکومت اگر چلی بھی جاتی ہے وہ اچھے کام کو کنٹینیو لے کے چلے تاکہ ایک کام تو ایک سائیکل تو مکمل ہو. جی میم. دیکھیں سب سے پہلے اس کے لیے ایک تو پولیٹیکل ول چاہیے ہوتی ہے. یہ پرسن بیسڈ نہیں ہونی چاہیے پالیسی, یہ سسٹم بیسڈ ہونی چاہیے تاکہ گورنمنٹ چلی جائے تو اس کو کنٹینیو کیا جائے. میں ابھی بریک سے پہلے آپ سے بات کر رہی تھی کہ باہر اگر ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو ادھر ایک کمیونٹی بیسڈ سسٹم ہے. چھوٹے چھوٹے بچے والنٹیئر کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اولڈ ہاؤسز میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی کمیونٹی بیسڈ سسٹم آتا ہے نا تو آپ کے لیے ایکسیسیبل ہو جاتی ہیں چیزیں, آسانی سے وہ کام ہو جاتا ہے. اور ڈفرینٹ اس کی دوسرا ریزن میں کہتی ہے کہ سوشل آڈٹ ضروری ہے. کبھی آج تک کسی کا سوشل آڈٹ نہیں ہوا, اس کے لیے NGOs ہوتی ہیں, بار کونسلز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹیز ہیں, چھوٹے چھوٹے والنٹیئر ورک کر کے ہم کمیونٹی بیسڈ
اور سوسائٹی کے طور پہ ہم زیادہ ایکٹیو ہو کے بجائے گورنمنٹ کو بلیم کریں اور وہی پرانی پالیسیز کو ہم لے کر آئیں کہ یہ پولیٹیکل انفلوئنس بہت زیادہ ہو گیا اس میں اور ایسا ہو گیا, ایف آئی اے انوالو, نیب انوالو, وہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں. لیکن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ذیشان صاحب نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور اب جو جنریشن آ رہی ہے یا ابھی جو کام کر رہی ہے, دے آر ویری اسمارٹ, ویری ایکٹیو, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں. اگر ان بچوں کو اس وقت ہم جو کہ را ہیں اور ان کو ہم اسی طرح پرفارم کروانے دیں, ان کو اس طرح سے ایکسیس دیں کام کرنے کے لیے, تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. اور جو چیزیں ہم شروع سے ایک شور مچا ہوا ہے کرپشن کا, وہ ان چیزوں کو کم کرنا اتنا مشکل نہیں ہے اگر پولیٹیکل ول ہو, انٹرفیرنس نہ ہو, پالیسی کی کنٹینیوشن ہو. اور پالیسی کی کنٹینیوشن کے میں نے آپ سے بتایا کہ جو سسٹم ایک دفعہ بن جائے گا نا, وہ پرسن بیس نہ ہو, کسی کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے نہ ہو, ایک سوشلی آپ کو معاشرے کو اوپر اپلفٹ کرنے کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ تھوڑی سی وہ سجیشنز ہیں کہ جو اگر فالو کر لی جائیں تو اتنا مشکل نہیں ہے چینج لانا. میں بتائیں کہ آپ ماشاء اللہ ہائی کورٹ میں ہیں اور باقی جو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے آپ سمجھتی ہیں, آپ کو آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی نظر آتی ہے وہاں پہ کچھ چیزیں ہیں؟ جی بالکل, اب کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور میں نے اب جیسے ابھی ذیشان صاحب کام کہہ رہے تھے, بات چھوٹی سی ہے لیکن ویری امپورٹنٹ, کہ کل ہم پوری 50 کیسز کی لسٹ دیکھ رہے ہوتے تھے بیٹھ کے, پورا ہمیں ایک کورٹ کلرک رکھنا ہوتا تھا کہ آپ اس کو دیکھیں. آج ہمارے ایس ایم ایس آ جاتے ہیں جس دن ہمارا کیس لگا ہوتا ہے, 2 دن پہلے, 1 دن پہلے. دوسری بات یہ کہ پہلے ججز کی جو ججمنٹس ہوتی تھیں ہمیں اس کو ریسرچ بھی جا کے جانا پڑتا تھا, اب وہ آلریڈی ہائی کورٹ کے پورٹل پہ آ جاتی ہیں ججمنٹس بھی نا. پھر آپ دیکھیں ای لائبریری کا کانسیپٹ, کہ پہلے ہم نے ریسرچ میں جانے کے لیے 50 کتابیں پڑھنی ہیں, صبح سے رات تک ہم پڑھ رہے ہوتے تھے. آج ہم ایک ورڈ لکھتے ہیں, وہ آسانی سے ہمیں وہ اسی پہ سبجیکٹ پہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جوڈیشری میں چینجز نہیں آئے, جوڈیشری بھی بہت اپلفٹ ہو رہی ہے, جا رہی ہے, لیکن سلو بہت ہے. جیسے ابھی ذیشان صاحب نے کہا کہ آج کی جو جنریشن ہے وہ بہت فاسٹ پیس پہ ہے اور بہت تیزی سے جانا چاہتی ہے, تو وہ سسٹم بہت ویک ہے, سلو بہت ہیں. اس کو ہمیں تھوڑا سا فاسٹ پیس پہ جانا ہوگا, اسپیڈی ٹرائل کہنے ہیں, شارٹ کٹس میں, لائک جو اتنا پرولونگ سسٹم چلے آ رہے ہیں اس میں لمیٹیشن ایکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, کہ بجائے 10 سال تک 20 سال تک کیسے چلائے جائیں. اگر اس کو منیمائز کر دیا جائے ٹائم کو, تو یہ چیزیں دیکھیں, یہ چیزیں ہونا کبھی بھی مشکل, جو چیزیں آج ہم کر رہے ہیں وہ بھی تو ہو ہی رہی ہیں نا. تو ایک ول کی ضرورت ہے, اور وہ ول گورنمنٹ کے لیول پر بھی ضروری ہے اور پبلک کے لیول پہ بھی ضروری ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب چیزیں ہم اس کو فالو کریں تو ایک اچھا پاکستان بنایا جا سکتا ہے. ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے آپ کا اکیڈیمیا سے تعلق, چیٹ جی پی ٹی سب جگہ آ چکی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی بھی قانونی اس کو ہیلپ چاہیے وکلا کے پاس جانے سے پہلے اپنی تیاری وہ کر لے چیٹ جی پی ٹی سے, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مدد ملے گی اس سے؟ بالکل ایسا ہے, اور لیکن اس کے اندر بھی لیمیٹیشنز ہیں آبویسلی سسٹم کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذیشان صاحب نے بات کی, میڈم نے بات کی, چیزیں ہیں بٹ سلو ہیں, بٹ آئی ایم ریئلی آپٹیمسٹک اباؤٹ اٹ کہ چیزیں اپنے پیس پر ہو رہی ہیں. جب ہم بھی لاء کے اسٹوڈنٹ تھے اور پڑھتے تھے تو ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ چیزیں, یہ کیس پڑھا ہم نے اور ہم نے دیکھا تو یہ اس میں کیا تھا, یہ تو اتنی جلدی فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. بٹ ایکچولی جب پریکٹس میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پروسیجرز ہی اتنے زیادہ ہیں کہ 2 جنریشنز گزر جاتی ہیں اور کیس ریزالو نہیں ہوتے. سو دا پوائنٹ از کہ یہ انرجی ہم میں بھی تھی, اور جو ذیشان صاحب نے کہا, مس نے بھی کہا, یہ انرجی آج کے جنریشن میں یوتھ میں بھی ہے, لیکن اوور دا ٹائم یہ فیڈ ہو جائے گی اگر ہم ان کو اسی پیس سے آنسرز نہیں دے پائیں. اور سسٹینیبلٹی کا کانسیپٹ آپ کو پتہ یہی ہے کہ آگے آنے والی جنریشنز کی ایبلٹی کو کمپرومائز نہیں ہونے دینا. دیٹس واٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ از آل اباؤٹ. تو اگر ہم اس پیس سے چیزوں کو نہ لے کر چلیں اور آپٹیمسٹک نہ ہو تو یہ چیزیں پرابلمٹک ہو جائیں گی. دیکھیں انرجی ہے, انہوں نے جیسے کہا کہ ولاگنگ کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, انرجی ہے, بٹ ایز اے سینئر ممبر آف دا سوسائٹی اگر ہم اس کو کریکٹلی چینلائز نہیں کر پائیں تو پھر آگے پاکستان کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے. تو چیٹ جی پی ٹی ہے یا اور ڈفرینٹ اے پی آئیز ہیں, تو اگر کسی کے دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے تو وہ پھر چیٹ جی پی ٹی تک نہ رہے. جیسے آپ نے ایک انیشیٹو کیا, پلیٹ فارمز ہم انڈیویجولی سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن اب یہاں پر جو ضرورت ہے وہ ہے آؤ مل کر بنائیں پاکستان. تو جب تک ہم سب اپنی سوچ کو ملائیں گے نہیں, ذیشان صاحب وہاں بیٹھ کر, میں یہاں بیٹھ کر, آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر, اور اپنے تمام انیشیٹیوز کو ایک جگہ نہیں لے کر آئیں گے تو ہم سسٹینیبل پاکستان کے اس خواب کو اچیو نہیں کر سکتے جو اقبال صاحب نے دیکھا ہے, یہ جو عمار جعفری صاحب نے سی آئی ٹی سینٹرز میں دیکھا ہے, جو یہ پالیسی ڈیولپ انیشیٹو لے کر چل رہے ہیں, جو آپ لے کر چل رہے ہیں, جو چیزیں لے کر آگے آ رہے ہیں, تو یہ چیزیں ممکن نہیں ہو پائیں گی. تو اس کے لیے اے پی آئیز ڈیولپ کریں اور اپنے سوالوں کے صحیح اور جلد جواب جو ہے وہ اسپونٹینیس رپلائز مل سکتے ہیں. اچھا, تھوڑا سا یہ بتائیے کہ
کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو طلباء جو ہیں وہ کرپشن کو روکنے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ اپنا کیسا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں دیکھیں ہم بالکل آپٹمسٹک ہیں, مایوسی کفر ہے, مایوسی بالکل نہیں ہے, اور ہم ایک مشن پہ ہیں. جب مشن ہوتا ہے اور ویژن ہوتا ہے تو آپ اس کے پہنچ جاتے ہیں. آپ جس طرح آپ نے ذکر کیا آپ مل کے بنائے پاکستان, یہ ایک مشن ہے, ٹھیک ہے, ایک ویژن تھا ظاہر اقبال صاحب کا, جعفری صاحب کا. اسی طرح ایک اقبال صاحب, علامہ اقبال کا ایک خواب تھا جس کو محمد علی جناح نے پورا کیا. اسی طریقے سے اقبال صاحب کا بھی ایک خواب ہے اور اس میں ہم سب مل کے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالیں گے تاکہ اس کو ہم مکمل کریں. اور بات یہی ہے کہ ہم نے چیزوں کو ٹرانسفر کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئی جنریشن ہے وہ جو آپ کے پاس ہیں, یہ وہ جو 3-4 سال کے بعد کارپوریٹ ورلڈ میں ہوں گے, تو وہ کرپشن کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور روکنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں مختلف ڈائمینشنس سے. ایک تو ہم جو نالج بیس دیتے ہیں, تھیوری کے اسٹڈیز, اب جو پڑھائی کا انداز ہے وہ بہت کافی تبدیل ہو گیا ہے. اور جو فیڈرلی چارٹرڈ یونیورسٹیز ہیں جیسے بحریہ یونیورسٹی ہے جہاں پر میں ہوں, وہاں پر ہم کریکولم کو صرف تھیوریٹیکل بیس نہیں رکھتے بلکہ اپلیکیشن بیس رکھتے ہیں تاکہ بچوں کو ریئل ورلڈ پرابلمز بھی پتہ ہوں اور اس کے ریئل ورلڈ سولوشنز بھی نکال لیں. کرپشن اور یہ تمام چیزیں, یہ بدعنوانیاں, یہ شارٹ کٹ جب نکالتا ہے بندہ جب اس کو خود پریکٹیکلی کام کرنا نہیں تھا. مس بھی 25 سال سے ماشاءاللہ سروس میں ہیں, پریکٹسنگ لائر ہیں. اس کو پتہ ہے کہ کتنے سارے کام ایسے ہیں کہ اگر ڈاکیومنٹیشن قانونی کارروائی پوری ہو تو 1 روپیہ دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے, کسی کی خوشامد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی اسکلز پر مکمل طور پر پڑھائی نہیں کر پاتے یا وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہوتے اتنے. تو بہرحال ساری انگلیاں برابر بھی نہیں ہوتی. تو ایک تو سائڈ یہ ہے کہ بچوں کو اس طرح سے پریپیئر کیا جائے. دوسرا ویلیو سسٹم, کہ بہت ساری چیزیں اسٹوڈنٹ ٹیچر سے سیکھتا ہے, آبزرویشن سے سیکھتا ہے, مشاہدہ ہوتا ہے, تو وہ اپنے استاد کو اپنا مینٹور سمجھے. تو وہ جو مربی والا کانسیپٹ ہے, کیونکہ اللہ رب العزت بھی کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں تبدیل کرتا ہے جو اپنی حالت خود تبدیل نہیں کرنا چاہے. تو ایز اے ٹیچر ہمارا رول یہ ہے کہ ہم ایسے انیشیٹیوز کو پروموٹ کریں ان کے سامنے, اور ایسا اپنے ڈیمینر پیدا کریں, ایسے ایٹریبیوٹس ان کے سامنے, کوالٹیز لے کر آئیں کہ جس سے وہ انسپائر ہوں, سیکھیں, تاکہ جب کارپوریٹ ورلڈ پہ جائیں تو بچہ پیچھے اپنے استاد کو, اپنے والدین کو, اپنے ادارے کو دیکھتا ہے کہ وہاں چیزیں کیسے ہوتی تھیں. تو اگر وہاں اس کو پازیٹیو ایگزامپل ملے گی تو انشاءاللہ آگے یہ چیزیں جو ہے بڑی بہتر اور مؤثر انداز میں سامنے آ جائیں گی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے پروگرام کو شروع کیجیے گا, کہیں جائیے گا مت. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں دی سسٹینیبل پاکستان انیشیٹو شو, a project by اور مل کے بنائے پاکستان, powered by ARYB Global in association with CIT Centers. ہم آگے بڑھتے ہیں. میں نے ایک بات بتائیں کہ اور بالکل اور لائٹر نوٹ, کہ یہ بات بڑی مشہور ہے کہ بس تاریخ پہ تاریخ. تو یہ سلسلہ کچھ بہتر ہوا یہ IT کے آنے سے یا سسٹم کے آنے سے کچھ فرق پڑا اس پہ؟ وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائڈ, اور اب یہ آ گیا کہ جسٹس ہریڈ جسٹس بریڈ. تو دونوں چیزیں ایکسٹریم پر ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے IT کے آنے سے دیکھیں فرق ضرور پڑتا ہے, لیکن ابھی ججز بھی ابھی ہمارے پاس اداروں میں اس طرح سے IT کا پراپر سیٹ اپ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے پاس بڑی اسپیشلی سندھ ہائی کورٹ نے بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا کہ وہ بڑے فوکسڈ ہیں کہ یہ جو آربیٹریشن ہوتی ہے یا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے, یہ 2 ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو بہت پرولونگ ڈیلے نہیں ہوتے اور آپ جلدی آپ کو ریلیف مل سکتا ہے. اس پر بڑا فوکس ہے ان کا. اور لاسٹ ٹائم میں ابھی کچھ ان کو ایک پروگرام بھی ارینج کیا تھا کہ تاکہ وہ ریلیف جو لوگوں کو کورٹوں سے نہیں مل رہا وہ وہاں پہ ضرور مل جائے ان کو. تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور IT کے حوالے سے بھی دیکھیں وہاں پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے, لیکن یہ ابھی اسٹارٹ ہے. کم سے کم اس کو بھی آنے والے 5 سال 10 سال لگیں گے اور اس کی امپلیمنٹیشن اتنی تیزی سے نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ آج اگر 10 سال پہلے والا میں اپنا رول دیکھتی ہوں کہ 10 سال پہلے میں کہاں تھی یا کس طرح سسٹم چل رہے تھے, تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے ایک بہتری کی طرف گامزن ہے. سلو ضرور ہے لیکن جا ضرور ہے. اچھا ایک بار بتائیں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اور آپ کے جانے والے جو وکلاء حضرات ہیں, اگر وہ گول نمبر 16 کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں اور یہ پورے 1 سے 17 گولز کو سمجھ لیتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی ان کی لائف میں تبدیلی آئے گی
جب ان کو SDGs کے سارے رول، سارے ریگولیشن، سارے ٹارگیٹ، سارے انڈیکیٹرز پتہ ہوں، اور پھر ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اس گائیڈ لائنس کہاں سے آئی ہے، اور اگر کوئی پرابلم ہو تو وہاں سے وہ رابطہ کرے کہ جی یہ ایک سسٹم تھا جو آپ نے پرپوز کیا تھا لیکن اس پہ کام نہیں ہو رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی تبدیلی اس سے آ سکتی ہے؟ دیکھیں 17 گولس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہاں تو 1400 سال پہلے یہ چیزیں آ چکی تھیں. پھر ہمارے معاشرے میں بھی یہ ویلیو سسٹم کہہ لیں، فیملی سسٹم میں بھی یہ چیزیں ایز اٹ از ہی ہیں. شاید ہم تھوڑا سا غلط ٹریک پہ چلے گئے ہیں یا اور آگے چلے گئے ہیں اور وہ چیزیں بھولتے جا رہے ہیں. ادروائز ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو چیزیں پتہ نہیں ہیں، لیکن آپ نے جو پلیٹ فارم بچوں کو پرووائڈ کیا گیا ہے یہاں پر، وہ میں سمجھتی ہوں اگر 17 پوائنٹس کو فالو کر لیں، اور اگر جس طرح آج آپ نے مجھے انوائٹ کیا، ڈاکٹر صاحب کو بلایا اور دوسرے ہمارے کولیگ تھے ذیشان صاحب، ہم اگر اپنے اپنے ایریا کا لائک اگر کوئی کسی کو لاء میں کوئی پرابلم آتی ہے تو وی آر پراپرلی اویلیبل فار دیم. جب ان کو ضرورت ہو ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو آپ نے ایجوکیشن کا سسٹم دیا ہوگا وہاں سے وہ چیزیں آئیں. تو مجھے لگتا ہے یہ اگر مل کے ایک یہ سوشل رسپانسبلٹی کی طرح ہم اسے اون کر لیں تو معاشرہ تو ضرور آگے جائے گا، کیونکہ وہ اقبال کا پھر وہ شعر نا کہ ذرا نم ہوئی مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو اب ہم سب بڑے آپٹیمسٹ ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چینجز آئیں گے آنے والے دنوں میں. اور آج کی جنریشن تو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ اسمارٹ اور بڑی ایکٹیولی کام کر رہی ہے. اور یہ جو کرپشن کا جو انڈیکس ہے آپ دیکھیے گا آنے والے 10 سالوں میں یہ بہت تیزی سے نیچے آئے گا، کیونکہ اب جو بچے گرو کر رہے ہیں وہ فوکس ہیں پراپرلی ایجوکیشن پہ، آنیسٹی پہ، اور دے ریئلی وانٹیڈ ٹو ورک پراپرلی. وہ اس طرح کی جو پریکٹس تھی پرانی وہ اس سے بہت آگے جا چکے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ کا میڈیا نے اتنی چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ اب وہ چیزیں اس طرح سے چل نہیں سکیں گی. ڈاکٹر صاحب ایک آخری میسج آپ کیا دینا چاہیں گے، اور خاص کر ان اسٹوڈنٹس کو جن کے لیے فائنل ایئر پروجیکٹ میں SDGs کو شامل کرنا ضروری ہے، کیا میسج ہوگا آپ کا سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹس جن کو فائنل ایئر کے پروجیکٹس میں اپنا سسٹینیبلٹی کو الائن کرنا ضروری ہے، وہ یہ بات یاد رکھیں کہ دس از ناٹ جسٹ اے پارٹ آف پروجیکٹ. یہ آپ کی زندگی کا پارٹ ہونا چاہیے، اور یہ آپ کا ویژن اور مشن ہونا چاہیے کہ آپ جس پروجیکٹ کو لے کر چل رہے ہیں وہ نہ صرف آپ کو ڈگری پاس کرائے گا بلکہ آپ کی زندگی کے ویژن کو بھی جو ہے وہ کلیئر آؤٹ کرا سکتا ہے. تو پاسبلی اگر آپ کے لیے کوشش کریں کہ اگر آپ کر سکیں تو آپ اس کو اپنی زندگی کا مشن جو ہے اس کو الائن کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ نہ صرف اپنے لیے، اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے، بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہتر مستقبل کی ضمانت بن جائے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. جی میم پلیز. بس میرا تو یہی آپ سے دوبارہ کہوں گی کہ بہت شکریہ ایئر وائیو کا اور CIT کا اور سسٹینیبل پاکستان کے لیے جو بھی افیئرس آپ کر رہے ہیں اور جو پلیٹ فارم آپ نے دیا ہے بچوں کو، اس میں میں ایز اے لوئر اپنا آپ کو فری والنٹیئر کرتی ہوں. جو بھی بچوں کو ٹریننگ کے دوران کسی ضرورت ہو تو ہم اویلیبل ہیں ان کے لیے ہمیشہ. فری گائیڈنس، فری ایڈوائزری، جو ان کو جہاں اس ٹائم، بیکاز خوشحال پاکستان کے لیے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہم بچوں کو اوپر اس طرح سے لے کے جائیں تاکہ جو چیزیں جو پین ہم لے کے آ چکے ہیں وہ بچے اس سے گو تھرو نہ ہوں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو میم، تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. جس طرح یہاں پہ بات ہوئی، اور ابھی ہماری میڈم رفت مغل صاحبہ نے یہ آفر بھی کی کہ اگر کسی کو فری ایڈوائس چاہیے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. تو دیکھیے بات بہت آسان ہے کہ آپ نے آگے جانے کے لیے کچھ چیزوں کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے لیے یہ SDGs ایک گول آپ کے سامنے ہے جو کہ ہمارے پاس جیسے پہلے بتایا کہ 14 سال پہلے آ چکا ہے. ضابطۂ اخلاق، ضابطۂ حیات، ان دونوں چیزوں پہ آپ کام کریں گے تو آخری منزل بھی آپ کی آسان ہوگی. اور یہاں پہ رہتے ہوئے جو آپ نے کام کرنا ہے، کام بڑا آسان ہے کہ آپ ARYBglobal.pk پہ جائیں، وہاں پہ کورس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. آپ sustainablepk.com پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو اس کی انفارمیشن ساری مل جائے گی. اس میں ایڈمیشن لیں. ایڈمیشن کے بعد آپ نے صرف LMS پہ پڑھنا ہے، کہیں آپ نے آنا جانا نہیں ہے، اپنے ٹائم پہ آپ نے پڑھنا ہے. جو آؤ مل کے بنائے پاکستان، یہ ایک مشن، یہ ایک ویژن، یہ ایک پلیٹ فارم ہے. اس پلیٹ فارم پہ آپ آئیں، اور جس طرح ہمارے شرکا نے بتایا اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے اس کو ایکسپلین بھی کیا کہ یہ آپ کا صرف کورس کا حصہ نہیں، آپ کی ڈگری کا حصہ نہیں، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. It's time to end the show. You are watching the Sustainable Pakistan Initiative Show, a project by Aao Milke Banaye Pakistan, powered by ARYB Global in association with CIT Centers. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات کریں گے اور ہم بات کریں گے گول نمبر 17 پہ، پارٹنرشپ فار دا گولز. اپنا خیال رکھیے گا. میری طرف سے، میرے شرکا کی طرف سے اللہ حافظ. آؤ مل کے بنائے پاکستان.
ایک بہتر، ایک مضبوط، ایک سسٹینیبل پاکستان. تھینک یو.